نے جو کہا نا نبی پاک سب کے آقا ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، آقا فرماتے ہیں میں تمام مخلوق الہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی ساری مخلوق میرے آقا کے تابع ہے، آپ رب کے نائب مطلق ہیں۔ اللہ کریم نے یہ خزانے نبی پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ راشد بھائی، آج کا موضوع حکومت رسول اللہ کی۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی پاک کی تشریعی اختیارات، شرع کے اندر جو اختیارات تھے اس پر ڈسکس کی۔ آج کائنات پر اور مخلوق پر نبی پاک کے جو اختیارات ہیں اور جو عطائیں آپ فرماتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ سبحان اللہ۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی مبارک ظاہری زندگی کے اگر لمحے لمحے کو دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنا جان مال سب کچھ قربان کیا۔ یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے رب کی بندگی کا ایک اظہار تھا، لیکن اس کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ عرش سے لے کے فرش تک اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ نام حق پر کرے قربان، نام حق پر کرے محبوب دلو جاں قربان، نام حق پر کرے محبوب دلو جاں قربان، حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، جس طرح کہ آپ نے روایت پڑھی ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے، آپ کا رسول ہونا، مبعوث ہونا، آپ کی نبوت و رسالت تمام جہانوں کے لیے عام ہے، تو اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں ان کا احاطہ بھی تمام جہانوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی جس جہان کی بھی آپ بات کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی، اور ان معجزات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا داد یعنی خدا کے عطا کردہ اختیارات کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی عالم جمادات ہوں، عالم نباتات ہوں، عالم حیوانات ہوں، عالم انسان ہو، عالم زمین ہو، عالم آسمان ہو، جہاں دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا ہمیں ایک نظارہ نظر آتا ہے۔ میں چند مثالیں پیش کروں گا۔ یہاں ایک شعر آپ نے جملہ کہا نا نظر آتا ہے، تو اس سے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا ہے، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کیا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تیری ہی داستان ہے۔ جی راشد بھائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رسول ہیں، تو آپ کے اختیارات کا دائرہ بھی تمام جہانوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی عالم انسان کی بات کی جائے، انسانوں کی دنیا کی بات کی جائے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت کا، آپ کے اختیار کا اظہار کس طرح ہوتا ہے کہ بظاہر کم نظر آنے والا کھانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کثیر ہو جاتا ہے۔ ایک دودھ کا پیالہ اصحاب صفا تمام افراد کو کفایت کرتا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن لگاتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آشوبی چشم تھا، جو آپ کو آنکھ کی ایک بیماری تھی، اس سے آپ کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سانپ نے ڈس لیا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت پھیر کر اس کو جوڑ دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ پر تلوار سے زخم لگا، آپ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اندھوں کو بینائی ملی۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھ میں تیر لگنے کی وجہ سے آنکھ کا ڈیلا باہر آتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خداداد اختیارات کا اظہار اور استعمال کرتے ہوئے آپ کی آنکھ دوبارہ آپ کو لوٹاتے ہیں۔ اگر عالم حیوانات میں یعنی جانوروں کے دنیا میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
اختیارات کو دیکھا جائے تو اونٹ بکریاں آپ کو آ کے سجدہ کرتی ہیں. وہ بکری جو دودھ نہیں دے سکتی تھی، بے دودھ کی بکری، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے دودھ دینے لگتی ہے. گو آپ کے ایمان کی گواہی دیتا ہے. بھیڑیا آپ کے دین یعنی دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے. ہرنی آ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے. اگر عالم نباتات کو دیکھا جائے یعنی پودوں اور اس طرح کے درختوں وغیرہ کی دنیا کی بات کی جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ درخت کلمہ پڑھتے ہیں. یہ درخت جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں. غزوہ احد اور غزوہ بدر کے موقع پر اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک لکڑی یا کھجور کی شاخ دیتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی برکت سے تلوار کی صورت اختیار کرتے ہیں. استوانہ حنانہ جو ایک خشک لکڑی کا تنا تھا، درخت کا تنا تھا، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر و فراق میں روتا ہے. اگر عالم جمادات کی یعنی پتھروں وغیرہ کی بات کی جائے تو پہاڑ آپ پر سلام بھیجتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم فرمانے پر کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں. غزوہ جبل احد کو دیکھ لیجئے، اسی طرح جبل سبیر جو ہے اس کو دیکھ لیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں اور ایڑی کی برکت سے اس کی جو ایک وائبریشن تھی، جو ایک زلزلے کی کیفیت تھی، وہ دور ہو جاتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر اور حنین میں اپنے مبارک ہاتھوں میں کنکریاں لے کے کفار کی طرف پھینکتے ہیں تو بظاہر وہ مٹھی میں چند کنکریاں ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں کہ تمام کفار کی آنکھوں میں وہ پہنچتی ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھا جائے، انہی معجزات میں حضور کے خصائص بھی نظر آتے ہیں اور انہی معجزات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات بھی نظر آتے ہیں. واہ واہ واہ، چند ہی جملوں میں پورا ہی یوں سمجھیے کہ ایک بہت خوبصورت سمرائز کیا کہ کیسی ہے حکومت رسول اللہ کی، کیسا ہے تصرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ کریم نبی پاک سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. کچھ کال سلسلے میں لیتے ہیں، پھر مختلف زبانوں میں اس ٹاپک کو لے کر آگے چلتے ہیں. باتیں بہت ساری ہیں. ابھی ہم نے چاند پر نبی پاک کے تصرف کی بات کی ہے. سورج جس تک اب تک دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی راکٹ قریب پہنچنا تو دور کی بات، قریب بھی نہیں پہنچ پاتے، اتنا گرم ہے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر کیسا اختیار ہے، میرے آقا کے اشاروں کا کیسا وہ باندھا ہوا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے. کچھ کالز لیتے ہیں اس سلسلے میں. جی